بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا چوتھا باب ہے الشرطیات و تناقض، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ شرطیہ کی نقیض کے لیے 2 شرطیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِي أَخْذِ نَقَائِضِ الشَّرْطِيَّاتِ الاتفاق فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمُخَالَفَةُ فِي الْكَيْفِ فَنَقِيضُ الْمُتَّصِلَةِ اللُّزُومِيَّةِ الْمُوجِبَةِ سالبة متصلة لزومية ونقيض المنفصلة العنادية الموجبة سالبة منفصلة عنادية وهكذا فإذا قلت دائما كلما كان آبا فجادا كان نقيضه ليس كلما كان آبا فجادا وإذا قلت دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا وفردا فنقيضه ليس دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا وفردا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ شرطیات کی نقیضوں کے لینے میں شرط قرار دیا گیا ہے جنس اور نوع میں اتفاق اور کیفیت میں مخالفت، لہذا متصلہ لزومیہ موجبہ کی نقیض سالبہ متصلہ لزومیہ آئے گی اور منفصلہ عنادیہ موجبہ کی نقیض سالبہ منفصلہ عنادیہ آئے گی، اور اسی طریقے سے باقی ہیں۔ جب آپ یہ کہیں گے دائماً کلما کانا آبا فجادا تو اس کی نقیض آئے گی لیسا کلما کانا آبا فجادا، اور جب آپ یہ کہیں گے دائماً اما یکون ھذا العدد زوجا و فردا تو اس کی نقیض آئے گی لیسا دائماً اما یکون ھذا العدد زوجا و فردا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کی فصل کے اندر حضرت قضیہ شرطیہ کی نقیض کے لیے 2 شرطوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں 2 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو 2 قضیے جو آپس میں ایک دوسرے کی نقیض ہیں وہ جنس اور نوع کے اندر متحد ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت کے اندر مختلف ہو۔ کیفیت سے مراد کیا ہے؟ ایجاب اور سلب کے اندر اگر ایک قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا قضیہ سالبہ ہو، ایک قضیہ سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ موجبہ ہو۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جنس اور نوع سے اصطلاحی جنس اور اس کی انواع مراد نہیں ہے، بلکہ ہر اوپر والی کو جنس اور اس کے نیچے جو ہے اس کو انواع کہا جائے گا۔ یعنی کہ جو جنس ہے اس سے مراد ہوگا متصلہ اور منفصلہ، اور نوع سے مراد ہوگا جو اس کی جو اقسام ہے نا لزومیہ، عنادیہ اور اتفاقیہ، نوع سے مراد یہ ہوگا۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہے تو دوسرا قضیہ بھی شرطیہ متصلہ ہوگا، اور اگر قضیہ شرطیہ متصلہ کی قسم لزومیہ ہے تو دوسرا قضیہ جو اس کی نقیض ہے وہ بھی قضیہ شرطیہ متصلہ کی قسم لزومیہ ہی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اگر پہلا قضیہ منفصلہ ہے اور بالفرض منفصلہ کی قسم عنادیہ ہے تو دوسرا قضیہ بھی شرطیہ منفصلہ عنادیہ ہی ہوگا، یا اسی طریقے سے اگر ایک قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے اور اس کی قسم اتفاقیہ ہے تو دوسرا قضیہ بھی شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ ہی ہوگا۔ یہ مطلب ہے جنس اور نوع کے اندر متفق ہونے کا، اور کیفیت کے اندر مختلف ہوں، یعنی اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ آئے گا، اگر ایک سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ آئے گا۔ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہ مثال دیکھیں، کلما کانا زید انسانا کانا حیوانا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ اور متصلہ کی قسم لزومیہ ہے، تو جو آپ نے اس کی نقیض لے کر آنی ہے وہ بھی قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہی آئے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر موجبہ ہے تو دوسرے کو آپ سالبہ کر دیں گے، اگر سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ موجبہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ چونکہ موجبہ ہے کلما کانا تو لہذا اب اس کی نقیض سالبہ لے آئیں گے، لیسا کلما کانا زید انسانا کانا حیوانا، تو یہ بھی اسی طریقے سے متصلہ لزومیہ ہی آئے گا، بس فرق صرف یہ ہے کہ یہ موجبہ اور یہ سالبہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے منفصلہ کی مثال دیکھ لیں۔ اب یہ منفصلہ عنادیہ کی مثال ہے، دائماً اما یکون ھذا العدد زوجا و فردا۔ اب جب آپ اس کی نقیض لے کر آئیں گے تو آپ اس کی نقیض بھی متصلہ عنادیہ ہی لے کر آئیں گے، صرف ایجاب اور سلب کے اندر فرق ہوگا۔ تو یہ چونکہ موجبہ لہذا نقیض سالبہ آئے گی، لیسا دائماً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا۔ تو یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے عنادیہ ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ یہ سالبہ ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو قضیہ شرطیہ ہے اس کی نقیض لینے میں شرط لگائی جاتی ہے جنس اور نوع میں متفق ہونا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور مخالفت ہونا کیفیت میں، یعنی ایجاب اور سلب کے اندر مخالف ہونا۔ لہذا قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ اگر موجبہ ہے تو اس کی نقیض بھی متصلہ لزومیہ ہی آئے گا، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ موجبہ تو یہ سالبہ آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ عنادیہ موجبہ ہے تو اس کی نقیض بھی منفصلہ عنادیہ ہی آئے گی لیکن سالبہ آئے گی۔ اب حضرت نے اس کی متصلہ لزومیہ کی مثال دی ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ وہاکذا، اور اسی طریقے سے باقی بھی ہوگی، یعنی منفصلہ اگر اتفاقیہ ہے تو اس کی نقیض بھی منفصلہ اتفاقیہ ہی آئے گی۔ مثال کے طور پہ جب آپ یہ کہیں دائماً کلما کانا آبا فجادا، آبا فجادا اصل میں اشارہ ہو رہا ہے اس قضیے کی طرف، یعنی دائماً کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، تو یہ آبا جو ہے نا اس سے مراد ہے الشمس طالیہ، جادا اس سے مراد ہے فالنہار موجود، تو اشارہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ متصلہ لزومیہ ہے، لہذا اس کی جو نقیض آپ نے نکالنی ہے وہ بھی آپ نے متصلہ لزومیہ ہی نکالنی ہے، یعنی لیسا کلما کانت الشمس طالیہ فالنہار موجود۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی نقیض بھی آپ اسی طریقے سے متصلہ لزومیہ ہی نکالیں گے، لیکن صرف یہ ہے کہ یہ چونکہ پہلا موجبہ تھا، یہ کلما کانا دائماً کلما کانا آبا فجادا، نقیض میں سالبہ آ جائے گی، یعنی لیسا کلما کانا آبا فجادا۔
اور اسی طریقے سے اگر منفصلہ انادیہ، اس کی مثال یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی دائما اما یکون ھذا العدد زوجا و فردا، اس کی نقیض کیا آئے گی لیس دائما اما یکون ھذا العدد زوجا و فردا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دو شرطیں ہیں قضیہ شرطیہ کی نقیض کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ دونوں قضیوں میں جنس اور نوع کے اندر اتفاق ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کیفیت کے اندر اختلاف ہو۔